اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی آج 20ویں تاریخ ہے اور یہ ہماری 20ویں ہی تقریر ہے۔ ہم اپنی گفتگو میں اس حد تک آگے آ چکے کہ جہاں جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تاریخی واقعہ کہ جسے آپ فتح مکہ کے حوالے سے جانتے ہیں، اس کو نہ صرف اپنے تذکرے کا حصہ بنانا بلکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جس رخ سے میں دیکھ رہا ہوں اس میں آپ بھی اپنے مشاہدے اور مطالعے کو شامل کیجئے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کلام مجید میں سورہ فتح نے ہی طے کر دیا تھا کہ مکہ فتح ہوا ہی چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ وہ پہلی آیت تھی کہ جو بڑے بڑے اصحاب کے لیے معمہ بنی رہی۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، اس کا ترجمہ اگر کھول کر بیان کیا جائے تو اس کا ترجمہ اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ بے شک ہم نے فتح دی تمہیں ایک کھلی ہوئی فتح، فتح مبین۔ اور اس پر براہ راست اپنی تقریر میں بغیر کسی مقدمے کے داخل ہوتے ہوئے عرض کروں کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے، اب یہ نام اگر بار بار آ رہا ہے تو اس کا مطلب کم از کم یہ تو طے ہو گیا کہ ایک نمائندہ تفسیر ہے فی زمانہ، جس کو کہ تمام ہمارے پڑھنے والے بسط شوق پڑھتے ہیں۔ پہلی ہی آیت کے ذیل میں انہوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد ایسا نہیں ہے کہ یہ فتح، لفظ فتح اور فتح مکہ نہیں، معاملہ ہے صلح حدیبیہ کا، لیکن گفتگو ہو رہی ہے مکے کی فتح کی۔ ظاہر ہے کہ 6 ہجری میں ہونے والا واقعہ اور 8 ہجری میں ہونے والا واقعہ، اس میں ہے ہی درمیان میں ایک فاصلہ 24 مہینوں کا، اور قرآن یہ پیشگوئی کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں فتح دی، ایک کھلی ہوئی فتح، روشن فتح، بین فتح ہم نے تمہیں دی، ہم نے تمہیں دی لکا۔ اب یہ عربی زبان سے واقفیت اگر ہے، اور یقیناً ہے، بہت ہی چھوٹا سا ایک لفظ ہے لکا، تمہیں دی ہے تو سمجھو گے بھی تم ہی۔ اب اگر کوئی سامنے آئے اور یہ کہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا مودودی نے ایک بہت ہی اہم حاشیہ، بلکہ فٹ نوٹ اگر میں کہوں اس طرح سے، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اجلہ صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے سرکار رسالت مآب سے پوچھا کیا یہ ہماری فتح ہوئی ہے؟ تو سرکار رسالت مآب نے جواب دیا ہاں یہ ہماری فتح ہے۔ یعنی حالات اور واقعات کیا بتلا رہے ہیں؟ حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، حالات اور واقعات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلحہ لے کے آ نہیں سکتے، حالات اور واقعات یہ کہہ رہے ہیں کہ تلواروں کو نیام میں رکھ لیا جائے، حالات اور واقعات یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگلے سال آنا، حالات اور واقعات یہ کہہ رہے ہیں
کہ دیکھو اس طرح سے داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جلیل القدر صحابی کے کہ کیا یہ فتح ہے، اس کو فتح کہتے ہیں، اس کو کامیابی کہتے ہیں، اس کو کامرانی کہتے ہیں؟ سرکار رسالت مآب نے کہا ہاں یہ فتح ہے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ ایک اور صحابی، اب اس کے بعد نام نہیں لیا انہوں نے، چونکہ انہوں نے نام نہیں لیا تو میں بھی نام نہیں لوں گا، نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ ایک اور صحابی، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو فتح کہتے ہیں؟ تو بے اختیار سرکار رسالت میں آپ کو کہنا پڑا فوالذی نفس محمد بیدہ، خدا کی قسم، اس ذات پاک کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، انہ لفتح، بے شک یہی ہے فتح۔ ترجمہ لفظ فتح کا کیا کامیابی، کامرانی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے ترجموں میں اگر الجھ کے رہ جائیں گے تو آپ اصل مطلب سے بہت دور ہو جائیں گے۔ حقیقت میں جیسے ہی لفظ فتح آئے تو یہ فتح بمعنی کامیابی نہیں، فتح بمعنی فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہے، فرق ہے۔ ہمارے پاس تراجم میں اور ظاہر ہے کہ لغت قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے پاس لفظ کامیابی جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں کچھ مشقتیں اٹھانے کے بعد کسی درجے پر آپ آئے، اس کو آپ نے کہا یہ کامیابی ہے، یہ فوز ہے، فوز عظیم ہے۔ لیکن فتح کے تعلق سے جب کلام مجید نے گفتگو کی تو کلام مجید نے کہا یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہے، اور فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، فیصلے میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی آپ ہیں 6 ہجری میں، گفتگو 8 ہجری کی ہو رہی ہے، آپ ہیں اپنے اس لمحہ حال میں کہ جہاں پر آپ کو ایک ٹریٹی سائن کرنا ہے، مگر کھلی ہوئی فتح کہہ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم آگے پر نظر رکھو، انتہا پہ نظر رکھو، آج نہ دیکھو۔ اور اگر تم آج دیکھتے بھی ہو تو سرکار رسالت میں آپ کو یہ کہنا پڑا کہ تمہیں حیرانی نہیں ہوتی کہ انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا؟ تمہیں حیرانی نہیں ہوتی کہ ہماری شرائط جس جیسا ہم نے چاہا اس کو جس طرح سے موڈیفائی کرنا چاہا انہوں نے کیا؟ تمہیں حیرانی نہیں ہوتی کہ انہوں نے ہمیں جگہ دی؟ تمہیں حیرانی نہیں ہوتی کہ ہم مشرکین کے گھر تک چلے گئے، انہوں نے ہمیں واپس نہیں کیا؟ یعنی یہ سرکار رسالت مآب کے پورے قول کو مولانا مودودی نے قلم بند کیا ہے، اور بہت ہی بھرپور، ظاہر ہے ان کی تحریر بھی بڑی مضبوط ہے، اس تعلق سے بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ ایک مولانا مودودی ہی نہیں، جتنے آپ کے پاس مستشرقین ہیں، اب وہ میکسین رابنسن ہو، حسین ہیکل ہو، واشنگٹن ارونگ ہو، آتے آتے آپ کے پاس فی زمانہ کیرن آرمسٹرانگ ہو، یا یہ کہ وہ بڑا مشہور برطانوی جنرل کہ جو ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2 اور پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں کہ جب عرب اسرائیل کانفلکٹ رہی ہے تو وہ فوجی جرنیل کہ جس کا نام سر جان گلب بتایا جاتا ہے، اس نے بھی ایک بڑی قیمتی کتاب لکھی، اور وہ کتاب کا نام ہے دا گریٹ عرب کانکویسٹ۔ سن 1963 میں یہ کتاب آئی۔ اب چونکہ سر جان گلب کا میں نے نام لیا تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کا سن وفات ہے 1986 اور ان کا سن ولادت ہے 1897۔ یہ کچھ نام ہے، ظاہر ہے کہ اس ذہن میں رکھیے۔ اور یہ حیران اس بات پر ہیں، یہ حیران اس بات پر ہیں کہ وہ کیا بات مانے رہی ہوگی۔ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے یہ کہا وہ کیا بات مانے رہی ہوگی کہ حالات ایسے تھے کہ جو ٹیمپٹ کر رہے تھے، اور وہ ٹیمپٹیشن کیا تھی کہ مکے میں اس قوت سے داخل ہو رہے تھے کہ جس کے بعد چاہتے تو سب کو قتل کر دیتے۔ وہ ٹیمپٹیشن جو ایک انسانی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، یعنی جب طاقت آتی ہے نا کسی کے پاس تو وہ طاقت کا جو مصرف ہوتا ہے، اس مصرف پہ تصرف سرکار رسالت مآب نے کیسے کیا ہوگا
یعنی صرف کر سکتے ہیں اپنی قوت کو اور قدرت کو بتا سکتے ہیں سب کے گلے اتار کر، مگر 10,000 کے لشکر کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے یہ اعلان کرنا کہ آج ہم کسی کا خون بہانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اب اگر چاہو، تم چاہو تو تمہارے گھر کو جائے امن قرار دیا جا سکتا ہے، تو ابو سفیان کا گھر جائے امن بن گیا، یعنی مامون ہو گیا ابو سفیان، جس کو امن دیا گیا ہو۔ یہی نہیں، جو اپنے گھروں میں دروازوں کو مقفل کر لیں وہ پناہ میں آ گئے، اور جنہوں نے حرم کعبہ میں اپنے آپ کو رکھ دیا تو بس یاد رکھیں کہ ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فتح مکہ کے تعلق سے اہم ترین بات، جس کو کہ بہت سے احباب نقل نہیں کرتے کہ وہ کیا واقعہ ہے، ظاہر ہے کہ ٹریٹی اپنی جگہ ہے حدیبیہ کی، اور حدیبیہ میں بنی بکر نے پسند کیا قریش کے ساتھ جانا، اور بنو قزاعہ نے پسند کیا سرکار رسالت مآب کے ساتھ رہنا۔ یہ دو بڑے بنیادی قبائل ہیں، یہ بڑے بنیادی قبائل ہیں۔ یعنی بنو قزاعہ کے تعلق سے تو یاد رکھیے کہ یہ جو علم الانساب کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اگر سلسلے کو آپ اوپر تک لے کے جائیں تو عدنان تک جا کے ان کا سلسلہ ملتا ہے علم الانساب میں، اور اسی طرح سے بنی بکر۔ مگر یہ اتنا بڑا واقعہ، اس کے پیچھے جس بات نے اپنے آپ کو ایک تحریک کے طور پر اونچا کیا یا محرک بنی، فقط یہ بات تھی کہ کسی نے سرکار رسالت مآب کی توہین کی، یعنی بنی بکر کے قبیلے کے کسی شخص نے توہین کی، بنو قزاعہ نے اس توہین کا جواب اپنی جسمانی طاقت سے دیا۔ بات ایک اور ایک کی تھی، بڑھتے بڑھتے قبائل تک پہنچی، اس حد تک پہنچی کہ بنی قزاعہ کا عالم یہ ہوا کہ انہوں نے بھاگ کر پناہ لی خانہ کعبہ میں، مگر بنی بکر نے وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا اور حرم کعبہ میں جا کے 20 افراد کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی سرکار رسالت مآب کے پاس یہ خبر گئی تو آپ نے انتہائی تعصف کا اعلان کیا، انتہائی افسوس کا اظہار کیا، اور بے اختیار یہ کہا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ مکے کا سفر کیا جائے، اس لیے کہ ہمارے جد کی دعا ہمارے پیش نظر ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار اس شہر کو مامون رکھنا، اس شہر کو جائے امن رکھنا، اس شہر میں فساد برپا نہ کرنا، کہ فساد برپا نہ ہو جائے۔ پروردگار یہ جائے امن ہے، یہ وہ بلد ہے، اسی لیے مکے کو بلد امین کہا جاتا ہے۔ بلد امین، امن کی جگہ، یعنی ایام جاہلیت میں بھی کبھی خون ریزی مکے میں نہیں ہوئی، مکے کے احاطے میں نہیں ہوئی، حرم میں نہیں ہوئی، یعنی وہ احاطہ جسے محترم جانا گیا کبھی نہیں ہوئی۔ اس احترام کو سامنے رکھ کر، اپنے جد کے قول کو سامنے رکھ کر ایک مرتبہ کہا کہ اب ہم سب چلیں گے، اور یہ اس طرح سے ایک پورا قافلہ ترتیب دیا گیا، 10,000 افراد یا 10,000 نفوس پر مشتمل یہ قافلہ، جس کے متعلق واشنگٹن ارونگ نے لکھا کہ اس کا پرچم علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا، اور وہ اس پورے کاروان کو لیڈ کر رہے تھے۔ مکے میں داخل ہونے کے لیے 4 درے تھے، 4 پاسز، اور سرکار رسالت مآب کی عجیب حکمت عملی تھی کہ سفر شروع ہوا 6 رمضان کو، 19 رمضان کا دن گزرا، شام آئی اور یہ قافلہ مکے تک پہنچ چکا تھا، یعنی جوار مکہ میں یہ قافلہ آ چکا تھا۔ اور اس حکمت عملی میں اتنا کہا کہ دیکھو آج کی رات مشعلیں روشن کر لینا، ہم چاہتے ہیں کہ کفار قریش کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ سرکار کا حکم تھا،
عمل کیا گیا، تعمیل حکم ہوئی، اور نتیجے میں گھبراہٹ کا شکار ہوا ابو سفیان دوڑ کے عباس ابن عبد المطلب کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کل تو کوئی نہیں بچے گا۔ اور ایسے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ جب ابو سفیان کو دیکھا تو بے اختیار چاہا کہ اس کے سر کو قطع کر دیا جائے، کہ عباس ابن عبد المطلب نے کہا ایسا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ابو سفیان میری امان میں ہے۔ یہ وہ بات ہے، زندگی اگر آپ کی کسی قابل ہو تو کبھی اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دشمن بھی امان میں آتا ہے، دشمن کو بھی مسلمان جائے پناہ دیتا ہے۔ یہ ہے وہ مسلمان، یہ ہے وہ مرتبہ مسلمان جس سے آج کا مسلمان واقف نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ آپ نے ہاتھ کو کھینچ لیا اور سرکار رسالت میں آپ کے پاس لے کر گئے۔ سرکار نے کہا کل صبح اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد تاریخ ہے اور تاریخ آگے بڑھ رہی ہے، واقعہ طویل ہے، لیکن حکمتیں اس کی کچھ ایسی ہیں کہ جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اور اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اپنے جانی دشمن کو سامنے دیکھ کر، وہ دشمن کہ جس نے بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، یعنی یہ وہ غزوات کے نام لے رہا ہوں کہ جس نے فقط مالی اور مادی نہیں، روحانی اور جسمانی نقصان پہنچایا تھا، بے اختیار کہا کہ دیکھو اب وقت وہ آ چکا ہے کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس میں صلح حدیبیہ یا معاہدہ حدیبیہ کو ریوائز نہیں کیا جا سکتا، اب وقت آ چکا، اس لیے کہ میرے معبود نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اب وہ پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ کہا جاؤ اپنے مقام پر جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ اب داخل ہوئے، داخل ہونا تھا کہ ابو سفیان نے مڑ کے عباس ابن عبد المطلب سے کہا تمہارے بھتیجے کی کیا شان و شوکت ہے، تمہارے بھتیجے کی کیا تمکنت ہے، تمہارے بھتیجے کی کیا سلطنت ہے۔ تو بے اختیار عباس ابن عبد المطلب نے کہا جسے تو سلطنت کہتا ہے وہ رسالت ہے، وہ سلطنت نہیں ہے، وہ تمکنت نہیں ہے، وہ شاہی نہیں ہے، بلکہ وہ رسالت ہے، وہ رسالت ہے، مبعوث کیا ہے پیدا کرنے والے نے ان کو، آج تو ان کی شان دیکھ رہا ہے۔ یہ ظاہری شان و شوکت نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ہے جو میرے بھتیجے کو ودیعت کی گئی ہے۔ سر جان گلب کہتے ہیں کہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، اب جب کعبے میں داخل ہونے کا وقت آیا تو علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کو تھاما، کنجی لائی گئی، قفل کھولا گیا، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ اب یہ اورینٹلسٹ کی زبان ہے، یہ مستشرق کی زبان ہے، یہ مفکر کی زبان ہے، یہ ہسٹورین کی زبان ہے، یہ ایک ایسے مدبر کی زبان ہے کہ جو پورے مڈل ایسٹ کی سیاست سے واقف ہے۔ بے اختیار اس نے کہا کہ واقعہ تو 8 ہجری کا ہے، مگر محسوس یہ ہو رہا تھا کہ سورہ ابراہیم کا مصداق بن رہے ہیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ قرآن کی یہ آیت جو سورہ ابراہیم میں آئی اس کی تعویل پیش کی جا رہی ہے، شان نزول اس کی کچھ ایسی ہو رہی ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو نہیں دیکھا، مگر دیکھا تو محمد کو دیکھا تو علی کو دیکھا۔ دونوں داخل ہوئے کعبے میں، کاہے کے لیے داخل ہو رہے تھے؟ طائفین کے لیے، عاکفین کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، وہ اللہ کا گھر پاک کر رہے تھے۔ حکم مل
مل رہا ہے 1400 برس پہلے، یعنی دیکھیے سلسلہ کیا ہے، آج سے 1400 برس پہلے، اس سے اور آگے لگا لیجئے تو 2500 برس پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ حکم تو وہاں پہ آیا کہ دیکھو یاد رکھو کہ تم کو اس جگہ کو پاک کر دینا ہے، تم کو آلائشوں سے پاک کرنا ہے، تم کو ان بتوں سے پاک کرنا ہے۔ مگر محسوس یہ ہو رہا تھا جیسے کہ اس پورے عمل کو تقدیر اب مل رہی ہے، اس پورے عمل کی تقدیر اب بن رہی ہے۔ تو پھر ابراہیم و اسماعیل کا مظاہرہ یا تو زمانے نے دیکھا ہوگا یا فتح مکہ میں دیکھا گیا کہ بھائی بھائی کے ساتھ داخل ہوا اور ایک ایک بت کو گراتے ہوئے جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آواز بلند کر رہے تھے، اور ایسی منزل پر کہ بتوں کو توڑ رہے تھے، ایک ذرا سی اونچائی پہ دیکھا تو حبل رکھا ہوا نظر آیا۔ بڑا بت تھا، کسی نے کہا ریڈ ایگیٹ کا بنا ہوا بت تھا، کسی نے کہا پرل کارنیلین کا بنا ہوا بت تھا، یعنی اس کے تعلق سے بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر ہیبت طاری ہو جائے۔ یہ وہی بت ہے کہ احد کے معرکے میں اونٹ کی پشت پہ ابو سفیان رکھ کر لایا تھا یہ کہنے کے لیے کہ ہم بتائیں گے کہ ہمارے خدا کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ حبل تھا، سب بت ٹوٹ چکے تھے، حبل رہ چکا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار رسالت مآب نے کہا کہ اس کو توڑنا ہے، علی کیا کیا جائے، بلندی پر ہے۔ بے اختیار علی ابن ابی طالب نے کہا، تاریخ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، کہا سرکار میں اپنی پشت کو کم کرتا ہوں، آپ میری پشت پر سوار ہو جائیے، بلند ہو جائیے اور اس بت کو گرا دیجئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اب یہ راوی کوئی اور نہیں ہے، معاملہ فقط دو کا ہے، کوئی تیسرا روایت نہیں کر سکتا، کسی تیسرے کی مجال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ شاہد عینی چاہیے واقعے کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس کے نتیجے میں، یہ واقعاتی شہادت کے نتیجے میں بیان ہونے والی بات نہیں ہے۔ جب تک یہ علی بیان کریں یا محمد بیان کریں، یہ واقعے کا بیان کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ بے اختیار کہا کہ اپنی کمر کو خم کیا، اور کمر کو خم کرنے کے بعد دیکھا کہ سرکار رسالت مآب پشت پر قدم کو رکھ کر بلند ہوا ہی چاہتے ہیں کہ میرے قدم ایک مرتبہ لڑکھڑا گئے، قدم میں ایک لغزش پیدا ہوئی۔ بے اختیار کہا علی کیا بات ہے، کہا سرکار بوجھ ہے، ظاہر ہے بوجھ ہے، کہا رسالت کا بوجھ ہے، یہ رسالت کا بوجھ ہے، ظاہر ہے تم کیسے اٹھاؤ گے، اچھا اب میں جھک جاتا ہوں، تم مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ کمر کو کم کیا، علی ابن ابی طالب پشت قطمی مرتبت پہ بلند ہوئے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا عالم تجسس میں کیسا محسوس کر رہے تھے، کہا کیسے محسوس کرتا، محسوس یہ کر رہا تھا جیسے میری دعا فلک پہ پہنچ رہی ہو۔ یہ عالم تھا اس بلندی کا کہ جیسے کہ دعا فلک پر جا رہی ہو۔ میں نے ملکوت سماوات و ارض کا مشاہدہ کیا ہے، دوش قطمی مرتبت پر بلند ہو کر مجھے ایسے لگا جیسے کائنات سب کچھ میرے سامنے عیاں ہو چکی ہے، اور کسی کیفیت میں سرکار رسالت مآب کے حکم کے نتیجے میں حبل کو توڑا گیا۔ جان گلب نے کہا کہ یہ وہ آخری بت تھا کہ جس کے توڑنے کے بعد پھر اس وقت سے لے کے آج تک کوئی اور بت کعبے میں داخل نہ ہو سکا۔ یہ کمال ہے، یہ کسی ایک کی فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ اسلام کی فضیلت ہے جس کو بیان کرنا ہے اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب ہونے مبارکباد دی اور کیوں نہ دیتے آلائشوں سے پاک کر دیا، آلائشوں سے پاک کر دیا، نجاستوں سے آزاد کر دیا۔ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، یا ابراہیم کر سکتا تھا، یا اولاد ابراہیم میں یہ ہستی کر سکتی تھی، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے یہ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ تھا، پروردگار مجھے اور میرے لڑکوں کو بچا لے۔ کاہے سے بچا لے؟ ان نعبد الاصنام، ہم صنم پرستی نہیں کرنا چاہتے، ہم اصنام کی عبادت کرنا نہیں چاہتے۔ باہر نکلے اور نکلنے کے ساتھ ہی بے اختیار کہا سنو ایک بات یاد رکھو، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔
پہلی بات کی ہے سورہ حجرات کی آیت پڑھ کر کہ اے انسانوں، اے گروہ مردمان، بس یاد رکھو اللہ نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں شعب اور قبائل میں تقسیم اس لیے کیا ہے کہ تم آپس میں متعارف ہوتے رہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک تو مکرم وہ ہے جو متقی ہے، ہمارے نزدیک تو صاحب کرامت وہ ہے جو بڑا پرہیزگار ہے، ہمارے نزدیک تو کرامت والا وہ ہے تم سب میں جو ہمارا سب سے زیادہ خوف رکھتا ہے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ کہا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو چکے ہو، آج ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں۔ رسول نے اعلان کیا 8 ہجری میں، دیکھیے یہ گفتگو کا آخری مرحلہ آ رہا ہے، 8 ہجری میں اعلان کر رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، یعنی جتنے تم نے گناہ کیے ہیں میں دھو رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں ابھی نہیں گیا ہے بندہ، رسول کے سامنے کھڑا ہے، اور رسول کو یہ اختیار کل دینے والے نے یہ اختیار تمیزی دیا ہے کہ اب وہ چاہے تو سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو 8 ہجری میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے اسی عقیدے کو 1434 ہجری میں ہونا چاہیے کہ جب در نبی پہ جائیں، مسجد نبوی میں جائیں تو اسی ایمان کے ساتھ جائیں کہ اگر جا کے ان سے کہیں آقا، سید، سردار، آقا نامدار، رسول با افتقار، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس انداز سے جائے اور گناہوں کی معافی لے، مگر اس کے لیے کڑی شرط یہ ہے کہ رسول کو حاضر و ناظر جانو۔ اگر رسول کو حاضر و ناظر نہیں جانتے تو گناہ بڑھتے ہی رہیں گے، اور بڑھنے والے گناہ کبھی کم نہیں ہوتے۔ بس یہی گفتگو کی انتہا میں ایک جملہ اور کہ پروردگار ہمیں توفیق دے، صحیح معنی میں ہمیں توفیق دے کہ ہمیں معرفت ختمی مرتبت ہو۔ پروردگار صحیح معنی میں ہمیں توفیق دے کہ ہم سرکار رسالت مآب کو پہچان سکیں، اور پروردگار ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، مسلمانوں کو فتح و غلبہ و کامرانی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔